جائیں گے۔ میں اس لیے لشکر یزید چھوڑ کر آیا کہ مجھے رب نے ہدایت دی اور مولا مجھے تمہارے قدموں میں ڈال دیا۔ اے حسین، کیا میری بخشش کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے؟ میں ہی ہوں جو آپ کو یہاں اترنے پر مجبور کیا، میں ہی ہوں جو آپ کو کربلا کے میدان پہ لے آیا۔ حر نے کہا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے اگر میں اس عمل سے باز آ جاؤں؟ حسین ابن علی نے اس وقت بھی گلے لگایا اور کہا انت حر فی الدنیا و فی الاخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے۔ اخیر وقت میں وہ آیا، حسین ابن علی نے گلے لگا لیا اور اس کے بعد حر نے کہا اے حسین آپ حکم فرمائیں، میں آپ کی طرف سے سب سے پہلے لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ آیا تھا یزید کی طرف سے، اسی کو کہتے ہیں مولا کی ہدایت کاملہ۔ جب رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو کفر کے اڈے سے بھی کسی کو نکال کر دائرہ اسلام میں لے آتا ہے، اور جب کبھی کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کعبہ کے قریب رکھ کر کے بھی کسی کو بے ایمان اور کفر کی موت مار دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت پر اور اسی کی آس میں رہو اور ایمان کا تقاضا کرتے رہو، طلب کرتے رہو۔ عزیزان گرامی، صبح عاشور کی ہے، دن یہ عاشورہ کا چل پڑا ہے۔ امام عالی مقام نے اس وقت اپنے گھر والوں کو صبر کی تلقین شروع کر دی، پھر سے دوبارہ جمع کر کے کہا اب بھی وقت ہے، تم سب کے سب پلٹ جاؤ، میں اکیلا نپٹ لوں گا، جب تک میری طاقت ہے میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوں گے نپٹ لوں گا، لیکن مجال ہے کسی ایک شہزادے نے بھی کہا ہو ہم واپس چلے جائیں، کسی نے نہیں کہا۔ اس کے بعد عمرو بن سعد ظالم یزید کا سپہ سالار شمر ذی جوشن کو لے کر اعلان کر دیا کہ تیر تان لیے جائیں۔ سارے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور حکم کی فرمان برداری پر اپنے اپنے تیر سنبھال لیے، اور خیمہ حسین کی طرف ہر ایک کا تیر تھا۔ اور اسی اسنا میں 1000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد گھوڑے دوڑاتا ہوا خیمہ حسین کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ آیا، اب سیدنا امام حسین نے اپنے گھر کے 20 افراد کو لیے اور ان 1000 کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ہم نے تو بدر کے متعلق سنا ہے 313 تھے اور مقابل میں 1000 تھے، یا حسین کے ساتھ 20 ہیں اور مقابل میں 1000 ہیں۔ یہ ہاشمی جوانوں کے ساتھ امام حسین کے شہزادوں نے وہ آئے ہوئے لشکریوں کو جو دوڑا رہے تھے، خیموں کے پاس بے حرمتی کر رہے تھے، حسین ابن علی کے شہزادوں نے ان کی صفوں کو ایسے کاٹا، پورے مجمع کو ایسا منتشر کیا کہ کئی گھوڑے زخمی ہو کر گرے، کئی فوجیں وہاں کٹ گئیں، اور اس کے بعد وہ جان بچا کر پھر خیمہ یزید میں آ گئے، یزید کے لشکریوں میں آ کر مل گئے اور کہا اس طرح سے جنگ نہیں ہوگی۔ پھر عمرو بن سعد نے کہا اب دیکھنا تم سب گواہ رہنا، سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چلاتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے اس نے خیمہ حسین کی طرف تیر چلایا، اور اس کے بعد اعلان کر دیا جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ طبل بجائے گئے، باجے بجائے گئے اور سر پھونکے گئے، وہاں پر طبلے، بانسریاں اور یہ جو بجائے جا رہے تھے حسین کے ساتھ جنگ چھیڑنے کے اعلان میں بجائے جا رہے تھے۔ آج بھی لوگ بجاتے ہوئے نکلتے ہیں، شاید آج بھی لوگوں کے دل میں یہ ہوگا حسین کو بلا رہے ہوں گے کہ پھر سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے۔ طبلے بجائے گئے تھے یزید کی طرف، اور اس کے لشکریوں نے اعلان کے لیے ڈھول باجے بجا کر کے شروعات کی جنگ کی۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے۔ حر بن یزید جو آئے امام علی مقام کی بیعت کی تھی اور وفاداری کا ثبوت دیا تھا، وہ اٹھے اور جانے لگے تو حر بن یزید کا بیٹا علی وہ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ کے ہوتے ہوئے، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے جائیں گے؟ مجھے اجازت دیں۔ تو سب سے پہلے حر بن یزید کا بیٹا میدان کربلا میں اترا۔ یہ امام علی مقام کے وہ نئے ساتھی ہیں جو اسی دن ملاقات کی ہے اور اسی دن نکل پڑے، اور اس جوان نے 2-3 لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا، لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں مار سکا۔ اچانک اسی اسنا میں ظالموں نے اسے گھیر کر شہید کر دیا۔ نوجوان بچے کا جیسے ہی انتقال ہوا، حر بن یزید کہتے ہیں کہ میں گھوڑا دوڑا کر میرے بیٹے کی لاش اٹھانے کے لیے نکلا تھا کہ حسین کے نام پر میرا شہزادہ گر گیا ہے، بیٹا میرا انتقال کر گیا ہوگا،
اس لیے کہ وہ بار بار چلا رہا تھا ادرکنی یا ابتا، اے میرے ابا آ جاؤ، مجھے پکڑ لو، مجھے اٹھا لو۔ اور اس کی روح قبض ہو چکی تھی حر بن یزید کے بیٹے کی۔ حر کہتے ہیں میں گھوڑا دوڑاتے ہوئے میرے جوان بچے کے تک پہنچنا چاہ رہا تھا، دیکھا وہاں پر مجھ سے پہلے حسین ابن علی پہنچے ہوئے ہیں اور امام علی مقام اس جوان کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کر کے خیمے کی طرف لا رہے تھے۔ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ ہے، آپ اپنے کندھوں پر اس غلام کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے بوڑھا باپ جوان کی میت کو نہیں اٹھاتا، بوڑھا جوان کے لاشے کو نہیں اٹھا پاتا کیونکہ کندھے جھک جاتے ہیں، جھول جاتے ہیں اور کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھنا اگر کسی کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی موت ہو جائے کون سا باپ ہے جو جنازہ اٹھانے کی ہمت کرے گا؟ حر بن یزید نے کہا آقا یہ غلام زادہ ہے آپ اٹھا رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے کہا کہ اے حر تجھے معلوم نہیں دنیا کا دستور ہے کہ جوان بیٹوں کو باپ نہیں اٹھا پاتا، تو میں اٹھاؤں گا جب تک رہوں گا۔ لیکن کربلا نے وہ بھی منظر دیکھا جب حسین نے خود اپنے شہزادوں کے لاشیں اٹھائے، تب کوئی دوسرا اٹھانے والا تھا ہی نہیں۔ اے میرے عزیزو، امام علی مقام اس جوان بچے کی لاش کو خیمے تک لے آئے۔ حر بن یزید یہ امام علی مقام کی طرف سے نکلے اور اپنے بیٹے کی موت کا غم بھی لاحق تھا۔ یزید کے لشکریوں پر وہ شیر کی طرح بپھر گئے، جگہ جگہ سے ان کی صفوں کو کاٹتے رہے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ پکڑ لو حر بن یزید کو اور گرفتار کرو۔ لوگوں نے جب تیروں سے حملہ کیا اور پھر دیکھا کہ تیر کھا کر تقریباً 27 تیر حر بن یزید کے جسم پر لگے، لیکن وہ کسی تیر کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیتے تھے۔ اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے گھوڑے کو گرایا گیا اور لوگ ان کے جسم پر چڑھ گئے اور ان کا سر بھی جسم سے الگ کیا گیا۔ حر بن یزید کو وہاں پر شہادت ہوئی۔ علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے کوئی بھی بچے کو ان کے ساتھیوں نے پہلے میدان میں اترنے نہیں دیا جب تک امام علی مقام کے وفادار ساتھ میں تھے۔ حضرت حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ اسدی اور زہیر بن قین البجلی، عبداللہ، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو امام علی مقام کے ساتھ تھے، خاندان والے نہیں تھے، لیکن انہوں نے خاندان کے کسی فرد کو جانے نہیں دیا، پہلے خود اترے۔ حبیب ابن مظاہر آئے، زہیر بن قین آئے، یہ سب لڑتے رہے، عبداللہ آئے، یہ سب لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے جسموں کو یزیدیوں نے پامال کیا، بکھیر دیا۔ اب امام علی مقام کے گھر والوں کی باری آئی، جب ساتھی سب شہید ہو گئے، خاندان ان کے سب لٹ گئے، امام علی مقام کے گھر والوں کا اب مقام تھا یہ کربلا کا خونی منظر جو اہل بیت اطہار سے کڑا امتحان لے رہا ہے، ایک سخت ترین امتحان لے رہا ہے۔ بھوک کا امتحان الگ ہے، پیاس کا امتحان الگ ہے، اور بغیر چھت کے گھروں کا امتحان الگ ہے، اور اس کے بعد تلواروں کے مقابلے کا امتحان الگ ہے۔ امام علی مقام غم کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی اسنا میں آپ کے بھائیوں میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جو شہزادے تھے وہ اٹھے، تینوں شہزادے وہ ایک ساتھ گئے اور امام علی مقام کی اجازت سے کربلا میں لڑتے رہے۔ انہوں نے بھی کئی ظالموں کو تہ تیغ کیا، فنا فی النار کیا، لیکن واپس کوئی نہیں لوٹا۔ یہ امام علی مقام کے دونوں شہزادے اب باقی تھے، ان کے علاوہ آپ کے بھانجے اون و محمد تھے چھوٹی عمر کے۔ یہ بچے بھی شہادت کے ذوق سے اصرار کر رہے تھے، چچا جان، مامو جان، ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ کون ہے ہمارا وہ بچہ جس بچے کو ہم اپنے ہاتھ میں چھری دیتے ہوں؟ ہم تو ننھے بچوں سے چھری بھی چھین لیتے ہیں، کہیں کاٹ نہ دے۔ لیکن امام علی مقام کے بھانجے جن کی عمر 11 سال کی ہو، 12 سال کی ہو، بڑی وزنی تلواریں اٹھائے یزیدی لشکر کی طرف آئے اور دیکھا اون و محمد کو لوگوں نے پکڑ لیا اور کہا بچے تم بھی لڑنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں، تاکہ تاریخ یاد رکھے کہ رسول کے گھر کا ہر بچہ
دین پر قربان ہونے میں ذرا بھی پسو پیش نہیں کرتا۔ عمر کبھی اہل بیت نے دیکھی ہی نہیں۔ زینب کی یہ دو دلارے، زینب کی یہ ماہ پارے جن کو بڑا پیار تھا پورے خاندان میں، اون و محمد، اللہ اللہ، یزیدیوں نے ان کے چھیتڑے اڑا دیے، ان کی چمڑیاں چھیل دیں اور سب کو دکھایا کہ یہ زینب کے بچے ہیں۔ دیکھو اتنی عمر میں یہ لڑنے کے لیے آ گئے تھے، ان کے جسموں کو تار تار کر دیا گیا اور کربلا کے میدان میں ان کے ٹکڑے بکھیر دیے۔ اللہ اللہ، یہ منظر زینب نے دیکھا ہوگا، اپنے مہپاروں کا جسم بکھرتا ہوا کیا گزری ہوگی اس خاتون جنت پر۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کے سگے بھائی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے امام قاسم، جن کی عمر 19 سال کی تھی، ان کی سگائی ہو چکی تھی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو امام علی مقام کی بیٹی تھیں۔ حضرت امام قاسم آئے، کہا چچا جان، خاندان کے لوگ بھی جا چکے، چچا سارے جا چکے ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادے گئے، آپ کے وفادار ساتھی چلے گئے، جو جاتا ہے واپس پلٹتا نہیں، آپ مجھے اب اجازت دیں، اب میں گھر کا فرد ہوں۔ امام علی مقام نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی حسن کی تم ایک ہی تو علامت بچے ہو، تمہیں دیکھ کر میں بھیا کی یاد کیا کرتا تھا، اے قاسم کیا تم بھی جاؤ گے؟ امام قاسم نے کہا چچا جان یہ کیسی بات ہے، کیا آپ نے سارے لوگوں کو شہادت کا جام دے دیا اور مجھے اس سے کیسے محروم کرتے ہیں؟ امام علی مقام نے امام قاسم کے ماتھے کو بوسہ دیا، ان کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھا اور کہا میں نے اپنے بھائی حسن کا غم اب تک نہیں بھولا، جاؤ قاسم اللہ تیری حفاظت کرے۔ امام قاسم آئے، اللہ اکبر، امام قاسم کی جواں مردی تو ایسی تھی، کیوں نہ ہو رسول اللہ کے گھر والا، وہ ایسا شہزادہ جو حسن مجتبی کا لاڈلا تھا، گھوڑے پر سوار ہو کر جب آواز لگانے لگا یزیدیوں کو، کوئی مقابل میں ہے، کوئی میرے سامنے آئے گا؟ عمرو بن سعد نے ایک مشہور و معروف پہلوان، ازرق نام کا پہلوان، اس سے کہا کہ جاؤ اس قاسم سے لڑو۔ اس نے کہا ہاں اس بچے سے مجھ جیسا پہلوان لڑے گا؟ کہا کہ میں پہلے اپنے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیجوں گا، وہ خود ہی کام تمام کر کے آ جائیں۔ اس پہلوان کے بڑے 4 بیٹے ہٹے کٹے لہیم و شہیم تھے، اس میں سے ایک بیٹے کو بھیجا امام قاسم کے سامنے۔ امام قاسم، اللہ اکبر، وہ کربلا کا دولہا جس کی قوت دیکھیں آپ، 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد تلوار ایسے چلاتا تھا جیسے ہواؤں میں بجلیاں کڑکتی ہوں، بجلیوں کی سی چمک پیدا ہوتی تھی۔ ایک وار تھا، ہم تو یہاں مرغوں کو ایک بار میں ذبح نہیں کر پاتے، امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں ازرق کے بیٹے کو فنا فی النار کیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس کو بیچ میں سے کاٹ دیا، تیسرا آیا، اس پر تلوار چلائی، چوتھا آیا، اس پر تلوار چلائی، 4 بیٹوں کو چند ہی منٹوں میں آپ نے صفایا کر دیا۔ ازرق یہ دیکھ کر کے پریشان ہوا، میرے 4 ہونہار پہلوان بیٹوں کو اس قاسم نے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ وہ شیر کی طرح چنگھاڑتا ہوا میدان میں آیا اور کہا اے قاسم، تو نے میرے 4 بیٹوں کے ساتھ برا سلوک کیا، اب میں تیرے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا امام قاسم کے ہاتھ میں اس کے بیٹے کی تلوار ہے، کیونکہ امام قاسم کی تلواریں کند تھیں، مڑ رہی تھیں، وہ جو ازرق پہلوان کے بیٹے کی تلوار تھی، قتل ہونے کے بعد آپ نے وہ اٹھا لیا تھا۔ اب ازرق نے پوچھا یہ میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے پاس کیسے آئی؟ کہا تیرے بیٹے نے یادگار کے طور پر مجھے دیا ہے تاکہ اسی تلوار سے میں تیرا بھی خاتمہ کروں، تیری حیثیت میرے سامنے ایک مچھر سے زیادہ نہیں ہے۔ ازرق بپھر گیا اور چلانے لگا۔ اسی اثناء میں امام قاسم نے الحرب خدعۃ کے طور پر صرف اتنا کہا، ازرق تیری پہلوانی کے جوہر ہم نے بہت سنے، تیرے کارنامے ہم نے بہت سنے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنا بھی نہیں آتا، تو جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس کی نکیل تو دیکھ الٹی باندھا ہے۔ آپ نے اس کو توجہ مبذول کرانے کے لیے بولا یہ کسی پہلوان کی توہین ہے، جنگ کے میدان میں کسی سپہ سالار کو یہ کہنا کہ تجھے گھوڑے کی نکیل باندھنی نہیں آتی، اس کی توہین ہے۔ ازرق نے جھک کر اپنے گھوڑے کی زین کیا دیکھی، آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن پر ایسا مارا کہ سر اچھل کر گر گیا۔ عمرو بن سعد کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہمارے پہلوانوں کا خاتمہ کرنے کی ٹھان لی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا اے لوگوں، تمہیں معلوم نہیں یہ علی کا شیر ہے، یہ فاطمہ کا گھر کا دلارا ہے، اس کے ساتھ اکیلے نہ جاؤ۔ اب اس کے ساتھ
پورا جملہ جتھا مل کر کے حملہ کرے، حتیٰ کہ یہ کتوں کا جتھا آیا، تقریباً 25 لوگ امام قاسم کے ارد گرد منڈلانے لگے، کوئی تیر ادھر سے مارتا، کوئی ادھر سے مارتا، تلواروں سے ایک فاطمہ کا لاڈلا کتنوں کا مقابلہ کرے گا، تنہا علی کا لال خاروں میں گھر گیا، وہ گل ازار فاطمہ کانٹوں میں گھر گیا۔ اور اس کے بعد امام قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں نے اتنا زخم دیا کہ ان کے سر میں نیزے مارے، ان کے سینے پہ نیزے مارے، پیچھے پیٹھ پر نیزے مارے، جسم کا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں تیر نہ مارے ہوں۔ امام علی مقام حسن امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ گئیں، اب دم جاتا رہا، گھوڑے پر ہی آپ نے اپنی گردن لڑکا دی، اور اتنی ہے روایت کہ سارے شہزادے گر کر انتقال کر گئے، لیکن امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر ہی رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے ڈر کر کے آپ کے جسم کے ساتھ بڑی بدتمیزیاں کی۔ امام حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آئے، کہا اے ظالمو ہٹ جاؤ، میرا قاسم گھوڑے سے میرے بغیر نہیں اترے گا، وہ نہیں اترے گا۔ امام حسین آئے، امام قاسم کو گھوڑے سے اتار لیا، دیکھا تو نیچے سلانے کی تک جگہ نہیں تھی کہ تیر اتنے لگے ہوئے تھے، جسم کو اتنے تیر ہیں کہ سونے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا، امام قاسم مسکرائے اور پھر اپنی روح قبض انصری سے ان کی روح نکل گئی اور جان آفری کے سپرد کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام قاسم کی موت کا غم، ان کی شہادت کا غم حسین ابن علی کو بے چین کر گیا۔ یہ اتنا بڑا لاشا اٹھا کر کے لاتے تھے۔ امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال کی تھی، 56 سال کی عمر میں یہ شہزادوں کا بوجھ اٹھا کر لانا، اور خیمے کے پاس جگہ جگہ شہزادے جمع ہیں، علی کے بیٹوں کی لاشیں ہیں، اور امام حسن کے بیٹوں کی لاشیں، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کی لاشیں سب جمع ہیں، اور امام حسین کو قبر کھودنے کا تک موقع نہیں مل رہا ہے۔ جنگ اتنی گھمسان کی چل رہی ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ کی مدد میں آپ کے لاشوں کے ساتھ کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تھا، نماز پڑھنے کا کوئی وہاں انتظام نہیں تھا۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ خیمے میں تھے، اب دیکھا کہ امام قاسم جا چکے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا وہ ہونہار شہزادہ، اللہ فاطمہ کے گھر میں ظاہر سی بات ہے شباہت رسول اللہ کی کیسے نہیں آئے گی۔ امام حسین کے بیٹے امام علی اکبر، جن کے متعلق پورا مدینہ کہتا تھا، جو صحابہ نے رسول کو دیکھا تھا، علی اکبر کی شباہت، چہرہ پورا رسول پاک سے ملتا جلتا تھا۔ جو دیکھتا تھا علی اکبر کو کہتا تھا ہذا شبہ رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا عکس لے کر کے آیا ہے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شبیہ تھے، خلقن و خلقن و منطقن، کہا گیا ہے اخلاق میں بھی، سیرت میں بھی، اور گفتگو کرنے میں بھی۔ علی اکبر کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی۔ 18 سال کی عمر کے بچے، ذرا توجہ دو، 18 سال کی عمر میں تم تو یہ سوچتے ہو کہ ہماری عیاشی کے دن ہیں، ہمارے گل کھلانے کے دن ہیں، آج ہم گناہوں کے اڈوں پر جا کر اپنی عمر کو اس طرح برباد کرتے ہیں۔ 18 سال کے بچوں، جاؤ علی اکبر کے دروازے پر پوچھو، کیا ان کی جوانی نہیں تھی؟ کیا ان کی خواہشات نہیں ہوں گی؟ کیا ان کے گھر میں کوئی کھیلنے کودنے کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں؟ آج تم اپنے والدین سے ضد کر کے اپنی تمام خواہشات پوری کروا لیتے ہو۔ علی اکبر نے زندگی بھر میں کون سی ایسی ضد کی؟ ایک ہی ضد کیا۔ خیمہ حسین میں آئے، کہا بابا جان اب مجھے اجازت دے۔ امام حسین نے کہا بیٹا میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو مت جا۔ سارے لوگوں کو امام حسین خود ہی اجازت دے رہے تھے، علی اکبر نے ضد کرنا شروع کیا کہ بابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ نہ جائیں، میں اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کو کیسے جاتا ہوا دیکھوں، برائے مہربانی آپ مجھے اجازت دیں۔ یہ پہلا شہزادہ ہے جن کو امام حسین نے کہا جاؤ بیویوں سے اجازت لے آؤ، اماں اور پھوپھی سے اجازت لے آؤ۔ علی اکبر گئے اپنی سگی پھوپھی سیدہ زینب کے خیمے میں، اور ان کی ماں تھیں حسین ابن علی کی زوجہ محترمہ، اور چھوٹی سی بہن بھی تھی سکینہ۔ اندر داخل ہوئے خیمے میں،
کہا کہ سارے چلے گئے اور میری باری آئی ہے اور بابا نے کہا ہے کہ تم سے اجازت لے کر کے جاؤں۔ بیویاں کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر ہم پر رحم کرو، ہم عورتوں کی بے بسی کو تو دیکھو، کوئی تو بچ جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا سکے، کوئی تو بچے، ہماری بے بسی پر رحم کرو۔ تو ساری عورتیں گھر گئیں، تو علی اکبر نے ساری عورتوں کو اللہ حافظ کہا اور کہا شاید میری زندگی میں آپ سے اجازت نہ مل سکے، میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر دیکھ رہا ہوں، میرے آقا میرے انتظار میں ہے، جب یہاں فرات بند ہو چکا ہے تو جینے کا کیا مطلب، کیا حوض کوثر بھی نہ پیوں؟ تو ان کی ماں نے کہا علی اکبر اللہ حافظ جاؤ۔ علی اکبر چلے گئے، علی اکبر چلے گئے۔ امام علی مقام نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر بٹھایا، ان کے کمر پر پٹا باندھا، امامہ پہنایا، تلوار ہاتھ میں دی، کہا جاؤ بیٹا چلے جاؤ۔ جب وہ بڑھنے لگے، بوڑھا باپ ہے، 56 سال کی عمر ہے، پیچھے سے پکارنے لگے مہلن مہلن، بیٹا تھوڑا آہستہ سے جا، آہستہ جا، تیرا گرنا مجھے پسند نہیں ہے، گھوڑے پر سے تو نہ گر جائے۔ امام علی مقام نے لاڑوں سے پالا تھا اس شہزادے کو، اپنی زندگی کی فصل بہار جب سامنے جا رہی ہو اور اس وقت باپ اور ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں ہم جو غم کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں، جو اس مقام پر ہوں گے ان کی کیفیت کو پوچھو، ان کے تو آنسو سوکھ چکے تھے، پانی بہنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں رہ گیا تھا۔ حسین ابن علی نے 2 مرتبہ پیچھے بلایا، علی پیچھے آؤ، وہ واپس آتے تو ایک ہی بات امام حسین کہتے کہ بیٹا تم ظالموں میں گھر جانا تو صبر کا دامن مت چھوڑنا، کوئی جملہ تمہارے زبان سے غلط نہ نکلنے پائے۔ اہل بیت کسی کو گالی نہیں دیتے، تم گالی گلوچ نہیں کرنا، یہ پیغامات امام حسین کے تھے۔ علی اکبر نے سر جھکایا اور اپنے بابا کی اجازت لے کر کے یہ شہزادہ چلا۔ اللہ اللہ یہ آواز دیتے رہے۔ کوفہ کے وہ شریک لوگوں میں سے، یزیدی لشکریوں میں سے لوگ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جب علی اکبر نمودار ہوئے ان کی پیشانی پر اتنا نور تھا کہ ہم دیکھ کر کے دنگ رہ گئے، اتنا حسین و جمیل چہرہ ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ لیکن ظالموں نے دنیا کی لالچ میں اسی حسین چہرے پر تلواریں اور تیر چلانا شروع کیا۔ علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کربلا کے میدان میں امام حسین کے بعد سب سے زیادہ وقت تک اگر کسی نے مقابلہ کیا ہے تو ان کے بیٹے علی اکبر نے مقابلہ کیا ہے۔ سیدنا علی اکبر اتنی دیر تک لڑتے رہے، ادھر ان کی ماں حسین ابن علی کی زوجہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی بہو ہے، اپنے گھر میں اندر بیٹھی اور ان کے پاس ایک جبہ تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت ہے، وہ پکڑ کر کے دعائیں کر رہی تھی، پتہ نہیں وہ خیمے میں بیٹھ کر دعاؤں میں مصروف تھیں۔ جب علی اکبر دوپہر کے وقت لڑتے رہے، کئی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا، لوگوں نے آپ کو اس قدر دوڑایا وہاں پر گھوڑوں کو کہ آپ شدت پیاس سے بلبلانے لگے، زخموں سے چور تھے، پیشانی پوری لہو لہان تھی، حتیٰ کہ کتابیں لکھتی ہیں کہ آپ کے آنکھوں سے بھی خون جاری تھا، ناک پھٹ چکی تھی اور ناک سے خون جاری تھا، وہ ہم شبیہ رسول کا چہرہ خون میں گرا ہوا تھا۔ لیکن بیچ میں ایک مقام ایسا آیا کہ حسین کا کوئی شہزادہ واپس تو نہیں آیا۔ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آئے، خیمے کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، کہا یا بتا ہے ابا۔ حسین ابن علی خیمے سے دوڑ پڑے، علی اکبر کو دیکھا، تنابیں پکڑ لیں اور ان کی رکاب کو تھام لیا، بوسے دیے، خون صاف کیا، کہا بیٹا کیسے آنا ہوا؟ کہا العطش، پیاس کی شدت نے مجھے پھر دوبارہ یہاں لایا ہے، پیاس کی شدت ہے، 3 دن کا پیاسا پانی نہ مانگے تو کیا مانگے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کی رکاب پکڑ کر کھڑے ہیں۔ اسی اثنا میں بی بی زینب نے شہر بانو کو دیکھا کہ یہ دعاؤں میں مصروف ہیں، پوچھا بی بی کیا دعا کر رہی ہو؟ کہا رسول اللہ کا جبہ ہے، میں نے سنا ہے اس کو پکڑ کر دعا کریں
تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے، اے مالک و مولا، تو نے یوسف کو یعقوب کے پاس لوٹایا تھا برسوں بعد، ایک بار میرے علی اکبر کو میری طرف ایک بار لوٹا دے، ایک بار لوٹا دے۔ زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہوئی، جا دیکھ خیمے کے باہر تیرا جوان بیٹا علی اکبر کھڑا ہے۔ بی بی باہر آئی، دیکھ کر فرط محبت سے چیخ پڑی، اے مولا تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے، اے بار الہ تو کتنی جلدی دعائیں سنتا ہے۔ علی اکبر واپس خیمے کے پاس آئے، ماں کو پکارا اور کہا مجھے پیاس ستا رہی ہے۔ حضرت بی بی شہر بانو کہتی ہیں اندر دوڑتی گئی، پورے کربلا میں دردناک منظر ہے، کہتی ہیں جو مشکیزہ تھا اٹھا کر بار بار جھٹکتی تھیں، ایک بوند تو پانی مل جائے، وہ سوکھے مشکیزے کو جھٹکتی رہ گئی، ایک بوند بھی پانی اس سے نہ نکلا، پھر رکھتی تھیں۔ منظر وہی یاد آتا ہے، ایک بار بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے دوڑ لگائی تھیں صفا اور مروہ کے بیچ، یہاں حسین کی زوجہ 6 سے 7 مرتبہ مشکیزہ اٹھاتی تھی، جھٹکتی تھی، پھر رکھتی تھی، پھر اطمینان نہیں ہوتا، پھر اٹھاتی جھٹکتی، شاید کچھ پانی نکل جائے۔ جب کچھ پانی نہ نکلا تو امام حسین نے اپنی انگلی، شہادت کی انگلی علی اکبر کے منہ میں دی، کہا جب میں بچپن میں پیاسا ہوتا میرے آقا مجھے اسی طرح سے اپنی زبان دیتے تھے اور انگلی اپنے منہ میں رکھتے تھے، بیٹا تو میری انگلی چوس لے تیری پیاس ختم ہو جائے گی۔ جوان علی اکبر نے مولا حسین کی انگشت مبارکہ کو چوما اور اس کے بعد پھر واپس پلٹ گئے۔ یہ حسین کے بیٹے کا آخری دیدار تھا، وہ آخری سلام تھا۔ بیویاں رخصت کر گئیں اور اس کے بعد یہ علی کا لال، یہ شہزادہ حسین لڑتے ہوئے بھڑ گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ موت میری بہت قریب ہے، یزیدیوں کو للکارتے ہوئے ان کے صفوں میں گھس گئے، صفیں درہم برہم ہوئیں، لیکن جیسی ہی صفوں میں اندر داخل ہوئے عمرو بن سعد نے گھیرا لگایا اور کئی لوگوں کو گھیر کر کے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ علی اکبر کو گھوڑے سے اتارا گیا اور ان کے جسم کے ساتھ مسلح کیا گیا۔ امام علی اکبر کی ناک کو کاٹا گیا، ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کی انگلیاں الگ کی گئیں، حسین کے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، 1000 ٹکڑے ہو جائے قرآن پھر بھی گواہی دیتا ہے، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں وہ زندہ ہیں۔ علی اکبر کو اٹھا کر میدان کربلا میں جیسی پھینکا گیا، حسین ابن علی دوڑتے ہوئے آ رہے تھے اور اپنے جبے کو سنبھالتے ہوئے کہ ہائے میرا علی، ہائے میرا علی اکبر۔ لیکن اسی اسنا میں روایت یہ بتاتی ہے گھوڑوں کا ایک جھنڈ آیا جو امام حسین کے سامنے سے گزرتے ہوئے ان کے جوان بیٹے کی لاش کو رونتے ہوئے چلے گئے، یہاں تک کہ لاش اٹھانے تک نہیں دیا۔ علی اکبر کی لاش کو گھوڑوں نے رون دیا۔ حسین ابن علی واپس چلے آئے، خیمے میں چلے آئے، اور اس کے بعد یہ بے کسی ایسی تھی کہ درد سنائے تو کس کو سنائے۔ آپ نے پکار کر کے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مدد کرنے والا جو ہماری مدد کے لیے آئے گا؟ کوفہ میں سے کوئی آنے والا نہیں تھا۔ آپ نے پکار کر کے لوگوں سے کہا کیا میرے گھر کی بے بسی تم سے نہیں دیکھی جاتی؟ اب یہاں حالات ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ، اب گھر میں کوئی باقی نہیں تھے اور پیاس کی شدت ایسی تھی، دوپہر کا وقت، کڑی دھوپ، عاشورہ کا دن، اور آج بھی جائیں آپ کربلا کی جو گرمی ہے، گرمیوں کے موسم میں جاؤ گے تو تمہارے پیر جل جائیں گے۔ اگر بنا چپل کے تم نے وہاں پر چلنے کی بھی کوشش کی تو تمہارے پیروں میں آبلے پڑ جائیں گے۔ ان شہزادوں کے پیروں سے چپلیں تک چھین لی گئی تھی، گرم ریت پر انہیں دوڑایا گیا تھا۔ حسین ابن علی نے بے کسی اور بے بسی کی طرف دیکھا، آپ کے بھائی عباس علمبردار کھڑے ہوئے، کہا مولا مجھے اجازت دے، میں کسی طرح ان سے بھڑ جاؤں گا اور پانی لے آؤں گا۔ کہا کہ پانی کا چھوڑ دو، ہمارے گھر کی فکر کرو۔ کہا مولا آپ کی بچی سکینہ بار بار کہتی ہے چچا کیا مجھے ایک چلو بھی پانی نہیں پلا سکتے؟ کیا مجھے تھوڑا سا پانی آپ نہیں دے سکتے؟ سکینہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ 9 سال کی بچیاں ہمارے سامنے، میرے عزیزوں، وہ کلیاں ہوتی ہیں،
وہ پیار کرنے کی ہوتی ہیں، محبت سے دیکھنے والی بچیاں ہوتی ہیں. ہم تو کانٹا بھی چبھنے نہیں دینا چاہتے ہماری بچیوں کو. سکینہ بے یار و مددگار خیمے میں جب اپنے چچا کو پکارنے لگی، کیا چچا سارے شہزادے پانی سے پیاسے چلے گئے، کیا بچیوں اور عورتوں کو بھی پانی نہیں دیا جائے گا؟ حضرت عباس نے کہا سکینہ تم نے میرے جوش کو للکارا ہے، لاؤ مشکیزہ اور میں پانی لا کر کے رہوں گا، تم انتظار کرنا دیکھ کہ میں ابھی پانی لاتا ہوں اور پورے خیمے کو پلاتا ہوں. مشکیزہ اٹھایا اور چل پڑے دریائے فرات پر. آپ تلواروں سے مقابلہ کرتے ہوئے پورے یزیدی لشکر کو چھانٹ دیا اور کوفہ کے یہ بزدلوں کی فوج میں سے نکلتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچ گئے. فرات میں پہنچنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی جوش مارتا ہوا، ٹھنڈا پانی، ندی کا میٹھا پانی، اور مشکیزہ ہاتھ میں ہے. اٹھایا. میرے عزیزو آج افطاری کا منظر مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہم دن بھر کے بھوکے ہوتے ہیں، سامنے ٹھنڈا شربت رکھا ہو، میٹھا پانی رکھا ہو، اذان کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اٹھائے اور پی جاتے ہیں. کس کا روزہ ہے یا نہیں ہمیں اس کی خبر نہیں. مولا عباس کو دیکھو، چلو اٹھایا اور کہا کہ میں تھوڑا پانی پی لوں پھر مشکیزے میں بھروں. اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کوسنا شروع کیا. برا ہو تیرا، تو نے حسین کے بغیر پانی پینے کا سوچا کیسے؟